سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، گزشتہ حلقہ فہم قرآن میں ہم نے سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع پہ گفتگو کی تھی، اور آج آیت نمبر 189 سے 24واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ انسان جب مظاہر قدرت کو دیکھتا ہے، ان رنگینیوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی چمک دمک دیکھتا ہے، تو یہ مظاہر، یہ مناظر عقل کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں تک بھی معاملہ ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ سورج اتنا خوبصورت، اتنا چمکدار، اتنی بڑی چیز، تو اس کے آگے سر جھکا دیا۔ کسی نے دیکھا چاند بہت خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت روشنی دیتا ہے، اس کے آگے سر جھکا دیا۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ تعلیم دی کہ یہ چیزیں وہ نہیں کہ جن کے آگے تم سر جھکاؤ، یہ چیزیں تو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ تو تمہارے تصرف میں دی گئی ہیں۔ پھر خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا نظام ہے، یہ حیت، یہ کیفیت، یہ شکل و صورت، یہ چاند کا کبھی گھٹنا کبھی بڑھنا، یہ کیا سلسلہ کیا ہے؟ تو حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا۔ اللہ نے جواب دیا، یسألونک عن الأہلہ، محبوب یہ آپ سے آ کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو ان کو جواب ارشاد فرمائیں، قل ہی مواقیت للناس والحج۔ یہ نہیں بتایا کہ چاند کس چیز سے بنا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، کیوں کم ہوتا ہے، کیوں بڑھتا ہے، یہ ارشاد نہیں فرمایا، اس لیے کہ نبی منصب نبوت پہ یہ چیزیں بتانے کے لیے نہیں آتا، نبی تو ہدایت کے لیے آتا ہے۔ تو جو شرعی احکام ہے وہ حضور نے بیان فرما دیے، اور مزید یہ کہ تمہیں اللہ نے عقل عطا کی ہے، عقل استعمال کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، ان مناظر پہ غور کرو، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گی۔ تو فرمایا محبوب ان کو ارشاد فرمائیے، ہیا مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے اوقات مقرر کرنے کا ذریعہ ہے، حج کا وقت بتانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی چاند بتاتا ہے کہ رمضان کب شروع ہو رہا ہے، رمضان کب ختم ہوگا، ایک ماہ کب شروع ہوا ہے، کب ختم ہوگا۔ خواتین کی عدت ہے، چاند کے تاریخ سے اس کا شمار کیا جاتا ہے، ماہواری ہے، اس سے شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی عبادات ہیں، حج ہے، یہاں سے معلوم ہوتا ہے، قربانی ہے، عیدین ہے، یہ سب چیزیں چاند سے متعلق ہیں۔ تو ارشاد فرمائیے کہ یا مواقیت للناس والحج، یہ حج اور لوگوں کے لیے مختلف اوقات بتانے کا ذریعہ، یہ فائدے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے، چاند کی جو تقویم ہے، شرعی جو قمری کیلنڈر ہے، جس کو ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، صرف یہی اسلامی ہے، اور جو شمسی کیلنڈر ہے وہ غیر اسلامی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جو ابھی میں نے عبادات بتائی ہیں، حج ہے، قربانی ہے، عیدین ہے، یہ تو چاند کے حساب سے ہیں۔ ہماری 5 وقتہ نمازیں کیا یہ سورج کے حساب سے نہیں؟ سورج نکلتا ہے، فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سورج ڈھلنے لگتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سایہ 2 مثل پہ جاتا ہے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو چاند کی جو تقویم ہے، جو قمری کیلنڈر ہے، وہ بھی اسلامی ہے، اور شمسی کیلنڈر بھی اسلامی ہے، وہ غیر اسلامی نہیں ہے۔ اس کے مطابق بھی ہم اپنی معمولات زندگی چلائیں تو بالکل یہ اسلام کے مطابق ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، کہ لوگوں نے اپنے تئیں یہ خیال کر لیا ہے کہ جس وقت احرام باندھ لینا ہے، اس وقت گھر میں آنا ہے کسی کام سے تو دروازے سے نہیں آنا،
بلکہ پچھلی طرف سے دیوار میں سوراخ کریں گے، پھر اپنے گھر میں آئیں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم دروازہ چھوڑ کے تو پچھلی طرف سے آؤ۔ یہ خود ساختہ اپنی بنائی ہوئی رسوم، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے بندہ خود کوئی چیز ایجاد کرے اور اس کو اسلام میں داخل کر دے، اس کو دین میں داخل کر دے، یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی کیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، اس کے حکم کے مطابق چلو، نیکی یہ ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر آیت نمبر 190 ہے، اس میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے۔ بہت سال گزرے کہ مسلمان کفار کے مظالم سہتے رہے، ظلم و ستم کا شکار رہے، لیکن جہاد کا حکم نہیں تھا، بدلہ لینے کا حکم نہیں تھا، صبر کا حکم تھا، استقامت کا حکم تھا، مسلمان سہتے رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ اب حکم دیا گیا کہ طاقت کا جواب طاقت سے دیا جائے گا۔ آیت نمبر 190 ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں لڑو، لیکن کن سے لڑنا ہے؟ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑیں گے، جو تمہارے خلاف سازش رچا رہے ہیں، تمہارے خلاف میدان میں آ رہے ہیں، ان سے لڑو، ان کے خلاف جہاد کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہ کرنا، انہی لوگوں سے لڑنا، ان کی خواتین سے نہ لڑنا، ان کے بچوں سے نہ لڑنا، ان کے بوڑھوں سے نہ لڑنا، ان کے راہبوں سے نہ لڑنا، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، ان سے لڑو گے، حد سے تجاوز کرو گے، کافروں سے لڑتے ہوئے بھی حد سے تجاوز کرو گے تو یاد رکھنا اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کتنا خوبصورت دین ہے۔ جن لوگوں نے سال ہا سال مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیے تھے، یہ ان کے خلاف جہاد کا حکم ہے، وہ بھی کس خوبصورت انداز میں۔ ہم نے کوئی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ابھی حالیہ دنوں میں امن کے دائیوں کا رویہ دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی ہیں، ماؤں کی گودیں ان لوگوں نے ویران کی ہیں، بہنوں کے بھائی چھینے ہیں، عورتوں کے سہاگ لوٹے ہیں، اور ان لوگوں نے انسانی جسموں کے چیتھرے ہوا میں اڑائے ہیں۔ یہ ہیں جو ہمیں امن کا درس دیتے ہیں، لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَعْتَدُوا، یاد رکھنا انہی سے لڑنا جو میدان میں آئے ہیں، انہی سے لڑنا جو فتنے میں شامل ہیں، انہی سے لڑنا جو اس فساد میں شامل ہیں۔ ان کے بچوں سے نہ لڑنا، ان کی خواتین سے نہ لڑنا، ان کے بزرگوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، درختوں کو نہ کاٹنا، پھلوں کو نہ آگ لگانا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، ان سے بھی لڑو گے، حد سے تجاوز ہو جائے تو اللہ ان کو پسند نہیں کرے گا، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ پھر ہے آیت نمبر 191۔ مسلمان مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے، احرام باندھا ہے، عمرہ ادا کرنا ہے، ماہ ذی القعدہ ہے، اور ذی القعدہ حرمت والا مہینہ ہے۔ محرم، رجب، ذو القعدہ اور ذو الحجہ، یہ 4 ماہ حرمت والے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی عرب میں یہ معمول تھا کہ اگر باقی سال کے باقی مہینوں میں لڑتے بھی ہیں تو ان مہینوں میں جنگ روک دیتے تھے۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کی حرمت کا، ان کی عظمت کا پاس ہے کہ نہیں لڑتے تھے۔ اب مسلمان جا رہے ہیں، احرام بند ہے، جا بھی حرم کی طرف رہے ہیں اور مہینہ بھی ذو القعدہ کے، تو دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ اگر انہوں نے لڑنے کی کوشش کی، اگر وہاں سے حملے کی تیاری ہوئی تو ہم حرمت والے مہینے میں اور حرم میں جا رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، کہ اگر یہ میدان جنگ میں آ جائیں تو پھر حرمت والے مہینوں کا اور حرم کا رب تمہیں حکم دیتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یہ جہاں مل جائیں ان کو قتل کر دینا۔
پھر تمہیں اجازت ہے، پہل نہیں کرنی. تم حرم میں جا رہے ہو، حرم کی حرمت کا خیال ہے، وہاں نہیں لڑنا، حرمت والے مہینے کا خیال ہے، اس میں نہیں لڑنا. لیکن اگر یہ پہل کریں گے، لڑیں گے، تو پھر ان کو کرو قتل. وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، نکالو انہوں نے تمہیں مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، تم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، پھر تم آئے اور صلح حدیبیہ ہوا، انہوں نے تمہیں عمرہ بھی نہیں کرنے دیا، تو ان کو نکالو یہاں سے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. تو ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ سیدھا ہی حکم دے دیا کہ اگر یہ لڑنے آتے ہیں تو قتل کر دو. قتل کرنا بہت بڑا حکم ہے. تو اللہ نے جواب ارشاد فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. قتل کا حکم بڑا ضرور ہے، لیکن جو فساد انہوں نے پھیلایا ہے، جو فتنہ انہوں نے پھیلایا ہے، وہ قتل کے حکم سے بھی زیادہ شدید ہے. تو وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. اگر مسجد حرام میں، سرزمین حرم میں یہ تم سے نہ لڑیں تو نہ لڑنا، لیکن اگر وہاں بھی یہ میدان جنگ بنا دیں تو پھر تم لڑ سکتے ہو. وَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. اگر یہ جہاد ادھر لڑیں گے، قتال کریں گے، تو پھر قتل کرو انہیں. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. کافروں کی یہی سزا ہے. پھر ہے آیت نمبر 192. اس کی یہ رحمت ہے، اس کا یہ کرم ہے. اتنے گناہ ہیں، اتنے جرم ہیں، اتنا فتنہ ہے، اتنا فساد ہے، لیکن کروڑوں بھی جرم کر کے آ جاؤ، لاکھوں دفعہ فتنہ برپا کر کے آ جاؤ، ساتھ ہی حکم بھی دے دیا فَإِنِ انْتَهَوْا. اگر یہ اپنی عادتوں سے باز آ جائیں نا، اگر یہ ان جرموں سے باز آ جائیں، اگر توبہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، وہ معاف فرما دے گا. آیت نمبر 193. اب یہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کے خلاف قتال کرو، جہاد کرو، لیکن خیال رکھو کب تک، کس مقصد کے لیے، کس عظیم مشن کے لیے جہاد کرنا ہے. اپنے ذاتی خواہشات کے لیے نہیں، اپنی نسلی تعصب کے لیے نہیں. ایک مقصد اور مشن ہے تمہارے تحت، تمہارے مد نظر وہ رہنا چاہیے جس کے لیے تم نے جہاد کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اور سارا دین اللہ کا ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اگر یہ باز آ جاتے ہیں تو ظالموں کے علاوہ کسی پہ کوئی سختی نہیں کی جائے گی. آیت نمبر 194. اب پیچھے بھی حکم ارشاد فرما دیا کہ حرمت والا مہینہ ہو، سرزمین حرم ہو، لیکن اگر وہ میدان جنگ بنائیں گے تو کرو قتال، کرو جہاد. مسلمانوں کو مزید تسلی دی جا رہی ہے. الشہر الحرام بشہر الحرام. حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے. والحرمات قصاص. اگر ان لوگوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا کہ یہ مہینہ حرمت والا تھا، اگر ان لوگوں نے یہ خیال نہیں رکھا کہ یہ سرزمین حرم ہے، پھر اگر تم ان کے خلاف جہاد کرو گے تو تمہارا یہ جہاد کرنا برا نہیں ہے، بلکہ اس فتنے کے جواب میں ان حرمتوں کا تقدس تم باقی رکھ رہے ہو. یعنی ایک شخص ہے، وہ فتنہ پھیلا رہا ہے اور آپ خاموش ہو کے بیٹھے رہیں کہ نہیں میں تو اس کو کچھ بھی نہیں کہوں گا. ایسا دیکھ لیں کہ ایک ڈاکو ہے، وہ ڈکیٹی پہ ڈکیٹی کیے جا رہا ہے، اور ہم کہیں جی نہیں اگر پولیس نے اس کے خلاف ایکشن لیا تو ماحول خراب ہوگا. تو کہا کہ ماحول تو انہوں نے خراب کر دیا ہے. انہوں نے حرمت والے مہینے کا پاس بھی نہیں رکھا، انہوں نے سرزمین حرم کا بھی پاس نہیں رکھا. تو اب اگر تم ان کے خلاف جہاد کرو گے تو دراصل تم حرمتوں کو بچا رہے ہو. والحرمات قصاص. ان حرمات کو بچا رہے ہو اور یہ اس کا قصاص ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. اگر تم پہ کوئی زیادتی کرے تو صرف اتنی زیادتی کا بدلہ لے سکتے ہو، اتنا ہی اس پہ تم سختی کر سکتے ہو جتنی اس نے زیادتی کی تھی، اس سے زیادہ بدلہ نہیں لے سکتے. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا. جان رکھو. أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. اب یہ بدنی جہاد کا حکم ہو رہا ہے.
یہ جتنی احکام بیان ہوئے یہ بدنی جہاد ہے، یہ جہاد بھی سیف ہے، تلوار کے ساتھ جہاد ہے۔ اب آیت نمبر 195 ہے، اب مالی جہاد کا حکم شروع ہو رہا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، وَأَنفِقُوا مال خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور خود کو اپنے ہاتھوں تہلکہ ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا نیک اعمال کرو، نیکیاں کرو، اچھا سلوک کرو، اچھے اعمال کرو، ان اللہ یحب المحسنین کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب جو یہاں یہ ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، تو ایک تو اس کا واضح حکم اور یہی ہے کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنی جان، اپنا جسم، اپنی قوت، طاقت، سب کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو، اس کے کاموں میں لگاؤ، اپنی جان کو لگاؤ، مال کو لگاؤ، اپنے جسم کو لگاؤ، اپنی طاقت کو لگاؤ، اپنے تعلقات کو لگاؤ، اپنے ہر طرح سے جس طرح تم دین کے کام آ سکتے ہو اپنے ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور پھر جو آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جہاد سے رک کے، جہاد کو فراموش کر کے، جہاد کو پس پش ڈال کے دیگر کاموں میں مصروف ہو جاؤ گے تو یاد رکھنا خود کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ یہ جہاد تمہاری بقا کی ضمانت ہے، جہاد کے ساتھ جڑے رہو گے تم باقی رہو گے، تو جہاد کو چھوڑ کے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاؤ گے تو خود کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے جو کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے ہر سال وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے، تو ایک سال تنگ دستی کا آیا تو انہوں نے خرچ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خرچ کرو۔ اب تو زیادہ پتہ لگنا تھا کہ جب سخت حالات میں بندہ خرچ کرتا ہے، ایک کے پاس ہو ہی بہت وہ خرچ کرے یہ آسان ہے، لیکن جس کے پاس ہو بھی گزارے لائق وہ پھر بھی خرچ کرے، تو فرمایا اب تنگ دستی تھی، اب تو خرچ کرنے کا زیادہ مزہ تھا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رک جاؤ گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ وَأَحْسِنُوا نیک اعمال کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ محسنین کو، نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 195 تک ہم نے گفتگو کی ہے۔